یہ سوال بھی کیا سر ایک کیکاشا روزی نے جی روزی صاحبہ فرمائیے. اللہ کا محبوب بننے کے لیے کیا طریقہ ہے اس کا؟ جی اللہ کا محبوب کس طرح سے؟ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب کے قدموں تک پہنچ جاؤ, بن گئے اللہ کے محبوب. جی تمہیں اللہ کا محبوب تو اللہ کا محبوب ہی بنا سکتا ہے, لیکن جان لینا بڑی مشقت ہے روزی صاحبہ, بڑی مشقت ہے. دھڑکتا ہوا دل اور اس کی دھڑکنیں بھی خطرے میں بڑھ جاتی ہیں, آتی جاتی سانسیں بھی. اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی رسک. آئی نو ابھی ہے نہیں اس مقام پہ, آپ چلتی رہیں. ہم آپ کو اتنی قوت بحکم الہی بشفقت مصطفیٰ بنظر ہم عطا کریں گے, ہم دیں گے تمہیں اتنی قوت کہ پھر آپ ہر طرح کا رسک لے لیں گی, سانسوں پر بھی رسک لے لیں گی, دل کی دھڑکنوں پر بھی. دھڑکتا ہے تو دھڑک, نہ دھڑکے تو بڑھ میں جا. مجھے اپنے آقا اسلام کے قدموں میں پہنچنا ہے. جی ہم نواز آئیں گے محبت سے, جان جائے گی اور کیا ہوگا. جی تو روزی صاحبہ اللہ کا محبوب وہی بنتا ہے جو اللہ کے محبوب کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے. خود سے تو کوئی بھی نہیں بن سکتا. آپ علیہ السلام کو بسا لیجئے اپنے تصور میں, بسا لیجئے اور ایسا اپنا قلبی تعلق جوڑیے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے اور آقا علیہ السلام کے بچوں سے. ایسا اپنا قلبی تعلق, یہ نہیں زبان والا, پوری دنیا یہی تعلق جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. نہ دل والا, دل والا, یہ دل کا تار آقا علیہ السلام کے دل سے جا کے جڑ جائے. تمہارا قلب آقا علیہ السلام کے قلب سے جڑ جائے جا کے. ایسا ہی اور یہ واحد نسبت ہے ہمارے سرکار بادشاہ سرکار سیدنا گور شاہی, جسے اویسی قادری سروری منتہی نسبت کہتے ہیں. جی اویسی قادری تو بہت ہے, بن کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بہروپ کیے. سروری منتہی کہاں ہے؟ یہ ہے وہ نسبت. اویسی قادری سروری منتہی. اعلیٰ فیض اس نسبت کے لوگوں کو, ذاکرین کو اویسی قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, اور اعلیٰ فیض آقا کریم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہے. جی اور بے شمار پہنچے ہماری صوفیہ سید صاحبہ, ظاہر میں بھی پہنچ گئی, باطن میں بھی پہنچ گئی, خواب میں بھی پہنچ گئی. پہنچے نا. کہاں سے لیا تھا ادھر صوفیہ سید نے؟ یہی TZI سے لیا, ہم ہی سے لیا تھا نا. اللہ بخیر کر دے گا یار. روزی کوئی بات نہیں, آپ کچھ نہ کریں, آپ کچھ نہ کریں, اللہ کی محبوب ہی بن جائیں گی. پہلے مرشد کی محبوب بنے, پھر علی پاک کی محبوب بنے. مرشد کی محبوب سے مراد یہ ہے سرکار کی. علی پاک کی محبوب بنے, آقا اسلام کی محبوب بنے, پھر اللہ کی محبوب بن جائیں گے. اور یہ ایک بات میں ذرا کہہ دوں, خدا لگتی منع کرتا ہوں میں لوگوں کو کہ جب تک اتنی روحانی ورت آپ کی نہ ہو جائے, ایسی چاہتے ایسی خواہشات نہ کیا کریں. آپ اللہ کے قرب کی طالب بنیں. پہلے اللہ کے قرب کی طالب بنے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. یہ تو بہت آگے کی بات ہے. اللہ کا محبوب بننا آسان ہے؟ آسان. فنا کرنا پڑتا ہے اپنے آپ. بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, فنا کرنا. دریائے وحدت میں غرق کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. دریائے وحدت میں یہ وصل کا مقام ہے جو محبوب کا. آپ نے کہا کہ اللہ کا محبوب, یہ وصل کا, یہ دیدار یا کلام کا نہیں ہے, یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے دیدار اور کلام. وصل واصل ہو گیا اللہ سے. احد کے معنی بھی ایک, یہی معنی ہے نا, قل اللہ احد اللہ ایک ہے. احد کے معنی ایک ہے نا, تو واحد کے معنی کیا ہیں؟
واحد کے معنی کیا ہے؟ کہو نا، ہے تو صحیح تمہارے دماغ، کہو نا کیا ہے واحد کے معنی؟ واحد کے معنی بھی ایک، احد اور واحد معنی دونوں کے ایک ہیں۔ احد ذات الہی، ذات باری تعالیٰ، اللہ پاک کی ذات اقدس، یہ احد ہے۔ واحد جب دو مل کر ایک ہوئے اسے واحد کہتے ہیں۔ یہ ہے وحدت۔ دریائے وحدت میں غرق ہو کر نکلا تو واصل ہوا اللہ سے، اب تو مٹ گیا، تو مٹ گیا، اللہ رہ گیا، اللہ رہ گیا۔ اب دو مل کر ایک ہوئے سے واحد کہا۔ جب تک وہ اکیلا ہے وہ احد ہے، قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو واحد کیا ہے پھر؟ دو مل کر جو ایک ہوئے اسے واحد کہا۔ یہ ہے محبوب کا روزی صاحبہ، یہ محبوب کا مقام یہ ہے۔ ایسی خواہشات نہ کریں کہ اللہ پاک نے اگر کوئی آزمائش ڈال دی تو اپنے آپ سے یہ پوچھیے گا ذرا کہ اتنی قوت ہے آپ کے پاس، گزر جائیں گی اس آزمائش سے؟ آپ گزر جائیں گے؟ کبھی بھی نہ کریں۔ ہاں ہماری وقت یہ ہے، ہماری وقت یہ ہے، بس ہم قرب کے متلاشی ہیں۔ ہمیں قرب چاہیے اللہ کا، ہمیں قرب چاہیے اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمیں قرب چاہیے پنجتن پاک کا، ہمیں قرب چاہیے سرکار سیدنا غوث چاہیے، قدم بقدم۔ ہم نے لاسٹ محفل میں بھی آپ کو سمجھایا تھا، ایسی گا کے سمجھا دیا تھا جی، اس کے بعد بتا بھی دیا تھا معاملہ کیا۔ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، آہستہ آہستہ۔ آپ کچھ بھی نہ دیکھیں، آپ اپنا مرشد دیکھیں، کچھ بھی نہ دیکھیں۔ یہ چاہتے، یہ خواہشات آپ نہیں جانتی، آپ نہیں جانتے۔ آپ نے تو یہ کہا نا کہ محبوب کیسے بنتے ہیں اللہ کے، ہم نے اصل بتا دیا آپ کو کہ دیدار اور کلام والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، وصل والے اتنے آگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ سے وصل ہونا پڑتا ہے، اور وصل ہونے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ اسی میں ہو جا فنا، لا الہ الا اللہ، اسی میں تیری بقا، لا الہ الا اللہ۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ ایسا ہی تو ایسی خواہشات کہکشاں روزی صاحبہ ابھی نہ کریں، ابھی نہ کریں۔ آ جائیں ذرا، ہم دیکھ لیں آپ کی وقت کیا ہے، کون سی آپ کی روح ہے، سابقون میں ہیں، کن فیکن والی روحوں میں ہیں، کون ہیں آپ؟ دیکھ لیں ذرا، اس کے بعد بتائیں گے آپ کو، پھر بتائیں گے نہیں، لے کے چلیں گے، آپ کی بے خبری میں آپ کو لے کے چلیں گے۔ چائے پلاؤ استاد اسی بات پہ۔ اور جی جلوے تیرے شمس و قمر میں آباد عالم تیرے کرم سے، جلوے تیرے شمس و قمر میں آباد عالم تیرے کرم سے، باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے نقش سوالی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ جلوے ہیں تیرے شمس و قمر میں، آباد عالم تیرے کرم سے، لولا کلامہ خلقت الافلاک، القرآن لولا کلمہ خلقت الافلاک، کہ حبیب نہ بناتا میں یہ کائناتیں اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا۔
باقی ہر ایک شے ہے نقش سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. ابھی تو سوچو یار. ہاں سوچا، سوچ ہی ختم ہو گئی مسلمان کے پاس. ایسی شیطانیت اور نفسانیت طاری ہے، غالب ہے اس پر. ابھی تو سوچو کس کی امت میں ہو، کس کی امت میں ہو جس کے لیے کائنات تخلیق کی اللہ پاک نے، جو امام الانبیاء ہے، جو حسنین کریمین کے نانا ہیں، جو سیدہ کائنات جناب زہرا مالکن زہرا سلام اللہ علیہ کے بابا ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں. کبھی تو سوچو نادانوں، کبھی تو سوچو، کبھی تو سجاؤ اپنے گھر میں دل والی محفل، قلب والی کے آقا کریم میرے آقا حضور علیہ السلام. آپ دلوں کو دیکھتے ہیں، قلوب کو دیکھتے ہیں. کبھی تو سجاؤ محبت والی، بے غرض، کوئی سوچ، کوئی لالچ، کوئی چاہت، کوئی خواہش نہ ہو کہ میرے گھر میں خیر و برکت ہو جائے، میرا کاروبار وسیع ہو جائے، وسعت مل جائے. نہیں، اوے کچھ بھی نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے. نہیں نہیں، اپنے گھر میں محفل سجائیے اپنے آقا حضور علیہ السلام کے نام اقدس پر. میں کچھ بھی نہیں چاہتی، میں کچھ بھی نہیں چاہتا، بس یہ ایک چھوٹی سی ننھی سی چاہت ہے اپنے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میری کہ آقا ایک نظر، بس ایک نظر مسکرا کے دیکھ لیں، یا بغیر مسکراہٹ کے ایک نظر دیکھ لیں ہماری محفل کی طرف، میری طرف. آقا میں نے آپ کی محبت میں اپنے گھر میں یہ محفل سجائی. یہ چاہت، یہ چاہت. پھر بتاؤ یار کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، مرکز شفقت و شفاعت، تمہیں ایک نظر نہ دیکھیں، حاضر وہاں ناظر یہاں، تمہارے قلب میں، تمہارے دل میں یہ خواہش ہو آقا کچھ بھی نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں چاہتی، بس ایک نظر دیکھ لیجئے میری طرف. میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے کر مناؤں گی. ایسا ملا، ایسا ملا. اور جب بھی محفل میلاد کرو، پہلے تو میلاد کی حقیقت کو سمجھو، لفظ میلاد کے معنی کیا ہیں، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اور محفل میں وہ رنگ، وہ نور آ جائے کہ تم جانتے ہو محفل میلاد کیسے کسے. اور یار ایک بات، آپ سب قلبی ذاکر بیٹھے اور دنیا میں جہاں جہاں میرے ساتھ UK تک، امریکہ تک، انڈیا، پاکستان، گلف، سب جہاں پہ جتنے بھی لوگ شامل ہیں، یار ہم قلبی ذاکر ہیں، ہمارے قلب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے. کیا ہم اس میلاد کو میلاد قبول کر لیں، تسلیم کر لیں جس میں میرے آقا ایک نظر نہ فرمائیں؟ ہم کیسے مانیں کہ یہ میلاد ہے؟ میلاد اور محفل میلاد صرف اسے کہتے ہیں جس محفل میلاد پر آقا کریم حضور علیہ السلام ایک مسکرا کر نظر ڈال دے، نظر بھر کے دیکھ لے. جس محفل کو، جس محفل میلاد کو آقا کریم حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک نصیب ہوئی، بس وہ محفل میلاد ہے. باقی تو سب تمہارے لالچ، تمہاری خواہشات کے کھڑے ہیں، بھرے ہوئے. کہتے رہو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سارا پاکستان سدھر جاتا، ساری امت مسلمہ سدھر جاتی، ساری دنیا میں ہوتا ہی میلاد، ہوتا ہے. اللہ بھی دلوں کو دیکھتا ہے اور آقا کریم حضور علیہ السلام بھی آپ کے اندر دیکھتے ہیں. اندر کیا چاہتے ہیں؟ اندر وہی چاہتے دنیا مل جائے، خیر و برکت ہو جائے. نہیں جی،
اچھی سی دلہن مل جائے, امتحان میں کامیاب ہو جاؤں, انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں, نوکری اچھی مل جائے, کہیں ایگزیکٹو آفیسر لگ جاؤں, یہی چاہتے ہیں. اور میلاد کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ہے میلاد کے پیچھے؟ یہ اللہ کے ذکر کی یہ محفل اور یہ 1.25 گھنٹے کا بیان جو نہ سنا نہ پڑھا کہیں, یہ ہر ایک دن کے بعد ہوتا ہے. یہاں 2 سال یا 1 سال یا 5 سال بعد نہیں ہوتی ہے محفل, ہر ایک دن بعد ہوتی ہے. اور بمطابق قرآن ولا ذکر اللہ اکبر, شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں, شرند پرند بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں. مقدم اور اس محفل کا مقصد اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی محبت کے چراغ جلانا, آقا کریم حضور السلام کی محبت اور اللہ کے پیاروں کی محبت کے چراغ جلانا تمہارے سینوں میں, تمہارے قلوب میں. یہ ہے مقصد اس محفل کا. آستانہ نور ایمان میں جو بھی آئے گا اس کے قلب میں سچا دل لے کے آ, یہ ہمارا کام ہے. تیرے قلب میں ہم اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب حق الاسلام اور اللہ کے پیاروں کی سرکار سیدنا کار شاہی کی محبت کا چراغ جلا دیتے ہیں. آجا سچا دل لے کے, مسلمان آئے گا مومن بن کے جائے گا, بغض علی لے کے آئے گا, حب علی لے کے جائے گا. یہ ہے آستانہ نور ایمان.